السلام علیکم ناظرین، دنیا پور کی آنے والی ایک ساتھ کافی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ شامیر انا کے ساتھ ہاتھ ملا کے بہت بڑی چال کھیلنے والا ہے، کیونکہ شامیر انا کے ساتھ دوستی کر کے اسے بہت جلد دھوکہ دینے والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس نے اب ایک چال چلی ہے کہ دنیا پور کو آدموں اور نوابوں کے درمیان بانٹ دیا جائے، تاکہ دونوں ہاتھوں سے دونوں کو ہی لوٹتے رہیں، وہ تو سارے کا سارا دنیا پور ان کے پاس چلے جائے گا۔ اگر نوابوں کا پلڑا بھاری ہوا تو سارے کا سارا دنیا پور ان کے پاس چلے جائے گا۔ اگر آدموں نے اپنے زور بازو پر دنیا پور حاصل کر لیا، ظاہر ہے تو پھر وہ اس پر حکومت کرے تو زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں، اس سے تو وہ ایک طرف سے ہی مال کھا سکتے ہیں۔ پولیس نے سوچا کہ کیوں نہ دونوں طرف سے فائدہ لیا جائے، اسی لیے پولیس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ آدموں اور نوابوں دونوں سے ڈیل کریں گے۔ اس سلسلے میں پولیس نے انا اور شامیر کو اپنے پاس انا اور شامیر جب پولیس اسٹیشن جائیں گے تو پولیس کا آدمی بولے گا، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا پور کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، جس حصے پہ آدم زوراور ہے وہ حصہ آدموں کو دے دیا جائے اور باقی کا حصہ نوابوں کو دے دیا جائے۔ ہم صرف اور صرف دنیا پور میں امن قائم کرنا چاہتے، تو یہاں شامیر اور انا سوچنے کا ٹائم لیتے، وہ نہ ہاں کرتے اور نہ انکار، بلکہ وقت لیتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد شامیر اور انا دونوں اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہی شامیر اس بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کرے گا کہ پولیس نے اسے کس بات کے لیے بلایا، جبکہ انا بھی اپنے گھر جا کے اپنے چچا اور باپ سے یہی بات کرے گی کہ پولیس نے ان سے کیا ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی انا کے چچا اور والد کو پتا چلے گا کہ دنیا پور کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو ان کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے، تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے، جبکہ انا کا چچا اس سے بولے گا کہ تمہیں آدموں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انا کا چچا ضامر اس سے بولے گا، ہم کیوں دنیا پور کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، جبکہ دنیا پور کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انا اپنے چچا سے بولے گی، ایک بات یاد رکھ، دنیا پور کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور یہاں کیا ہوگا اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دنیا پور کا آدھا حصہ جانے پر وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ ضامر انا سے کہتا ہے کہ وہ تو ہم سے پورا دنیا پور ہی چھین لیں گے۔ انا اس سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنی قابلیت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اگر وہ ہم پر حملہ کرے تو ہم میں اتنی قابلیت ہے کہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ انا اپنے چچا سے بولے گی، آپ کو اس بات کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جبکہ ضامر اس سے کہے گا، انا، قابلیت پر سیاست نہیں چلتی، یہاں جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہی بازی پلٹ دیتا ہے۔ انا کا چچا اس سے کہتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت شاطر دماغ ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ ڈیل نہ کرو۔ لیکن انا ان میں سے کسی کی بھی بات نہیں سنے گی اور کہے گی کہ میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ کر کے ہی رہوں گی۔ دوسری طرف زبردست کسائی کے بیٹے کو بھی پتا چل جائے گا کہ شامیر نوابوں کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ وہ یہ خبر سنتے ہی شامیر کے پاس آئے گا، شامیر سے کہے گا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے اور تم نے روک دیا، اور میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نوابوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو۔ اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھے روکنے کی کیا ضرورت تھی، تم تو نوابوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے اب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، اگر تم ان کے ساتھ مل گئے تو ہم بدلہ کیسے لیں گے۔ شامیر اسے سمجھاتے ہوئے کہے گا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی ہمارے لیے یہی بہتر ہے، ایک دفعہ صاحب کو باہر آنے دو، پھر ہم کھل کے ان سے بدلہ لیں گے۔ شامیر اسے سمجھائے گا کہ بے فکر رہو کہ ہم نوابوں کا ایک بھی بندہ زندہ نہیں چھوڑیں، لیکن زبردست کسائی کا بیٹا اس کی بات نہیں مانے گا۔ دوسری طرف نواب اور ضامر بھی کوئی نہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ادھر انا شامیر سے ملنے کا فیصلہ کرے گی، شامیر اور انا جب ملیں گے تو یہی فیصلہ کریں گے کہ ہم دنیا پور کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن پہنچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ شامیر نوروز حیدر سے ملے گا، وہ اس سے کہے گا کہ مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی، وہ بتائے گا نوروز آدم کو کہ دنیا پور 2 حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے، ایک حصہ نوابوں کے پاس جانے والا ہے اور دوسرا حصہ آدموں کے پاس آئے گا۔ مجھے لگا کہ یہ خبر آپ کو بتانی ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ پولیس کروا رہی ہے۔ یہاں نوروز آدم میر حسن سے بولے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا بیٹا جو فیصلہ کرے گا بالکل ٹھیک کرے گا، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا بالکل درست ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شامیر اور انا پولیس اسٹیشن آئیں گے اور پولیس
पुलिस को बताएंगे कि उन्हें उनका फैसला मंजूर है। पुलिस वाला उनसे कहेगा मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप दुनियापुर की तकसीम के लिए राजी हैं तो उसके बाद ही मैं साहब को छोड़ूंगा। अगर तुम लोग राजी हो तो ये पेपर है, इन पर तुम लोग साइन करो। ये एग्रीमेंट है इस बात का कि तुम दुनियापुर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए तैयार हो। अगर तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर देते हो तो साहब भी बाहर आ जाएगा और दुनियापुर भी आधा आधा तुम लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। जैसे शामिर एग्रीमेंट पर साइन करने लगेगा तो जबरदस्त कसाई का बेटा भी वहीं आ जाएगा। उसकी नीयत आना को मारने की होती है। यहाँ पर शामिर उसे थप्पड़ मार के रोक देगा, उसे गिरेबान से पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाएगा। उसे ये समझाने की कोशिश करेगा कि अभी हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। पुलिस के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। अगर हमने उन्हें एतमाद में ना लिया तो हम साहिब को नहीं छुड़वा सकेंगे। पुलिस ने भी यही शर्त रखी है कि अगर हम एग्रीमेंट पर साइन करेंगे तो ही साहिब बाहर आएगा। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, अब आना नवाब भी सिग्नेचर कर देगी तो साहिब बाहर आ जाएगा। आना और शामिर सिग्नेचर करके पुलिस को दे देंगे और पुलिस वाला भी साहब को छोड़ देगा। नाजरीन, आगे ड्रामा बहुत दिलचस्प होने वाला है। शामिर आना को धोखा दे के कत्ल कर देगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।